کر رہی تھی کہ آپ کو کبھی کبھی وال بننا پڑتا ہے, فائر وال ہے اور اس ڈیسیجن کے دوران بھی فائر وال بھی, بالکل, یو نو بفر زون بھی, ہر نیوٹرلائزنگ ایجنٹ بھی, آپ جو بھی کہہ لو. سو یہ جو ہے یہ چیلنج ماں پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے, بیکاز پہ ہی آئے گا. ہاں ظاہر ہے ہی از آلسو ڈپینڈنگ آن یو, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہی تھاٹ آف دیم ایز اے فادر. ان کی نیت صحیح ہے, ان کی نیت وہ مس انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر کرنے میں آپ کا ہی رول ہے, میرا ہی رول ہے obviously. اور بچوں کی طرف بھی جو بھی کھٹ پٹ ہوتی یا کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کو بھی میں نے ہی سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا کہ نہیں ایسے نہیں تھا, ایسے تھا, ویسے نہیں تھا, ویسے تھا, اچھا ایسے کر لو, اچھا یہ کر لو, کوئی بات نہیں بیٹا, ایسے ہی ہوتا ہے, پیرنٹس ایسے ہی ہوتے ہیں, میری بات بھی تو بری لگ جاتی ہے. سو دس از اٹس لائک اے گیو اینڈ ٹیک فرام بوتھ سائڈس. نوبڈی از اے پرفیکٹ پرسن, کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا, نہ میں ہوں نہ آپ ہیں نہ وہ ہے نہ بچے ہیں, یا مطلب میرا خیال ہے کیمرہ مین بھی ہمارے ساتھ اگری کریں گے کہ فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا. آئی تھنک سگے پیرنٹس کے ساتھ آپ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اتنے ہیوج ڈفرینسز ہوتے ہیں. آپ بتا رہی ہیں آپ کی اپنی امی کے ساتھ بہت ڈفرینٹ, اور میں اکلوتی اولاد تھی, میرے پاس اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا جس کو میں بلیم کر سکوں کہ اس کی وجہ سے میری محبت میں کمی آئی. سو اٹس آل آئی فیل نیچرل ہے, صرف ہم نے اس کو لیبل کر دیا اور ہم اس کو بہت زیادہ اسپاٹ لائٹ میں. جب ہم بہت زیادہ نیٹی گریٹیز میں چلے جائیں گے, ہم بہت سخت الفاظ, بعض اوقات آپ کے نا الفاظ بھی بہت میٹر کرتے ہیں. آپ شاید بہت سخت الفاظ کا استعمال کر لیتے ہیں کچھ بڑے ہارڈ ٹروتھس کو بتانے کے لیے, تو وہ آپ کو نہیں پتہ. دیکھیں آپ اپنے پرسپیکٹیو سے بتا رہے ہیں نا, تو اگلا کس پرسپیکٹیو سے سوچ رہا ہے, کیا لے رہا ہے, یو ڈونٹ نو. سو یہ تو سب چل رہا تھا, پھر ارائیول آف نیو بیبیز ماشاء اللہ سے, یو نو وہ جہاں خوشی بھی ہوتی. اچھا اس کے بیچ میں ایک اور کہانی بتانا چاہوں گی. ہوا یہ کہ اب ہم نے شروع تو شگو سے کیا تھا, کہاں ہم چلے گئے, شگو پہ ہم دوبارہ آئیں گے, بٹ the interview is about you also. Okay. And you were open to talk about all of this. I think these are such lovely stories, and مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس چیز کو کامن کریں, to marry a widow, to marry somebody with kids and to accept those kids as your own. Yes, but the person who's marrying a widow with kids needs to understand also کہ it's a challenge. وہ اسی لیے تو آپ بتائیں گی نا, آپ کو اسی لیے تو بات کریں. It's not easy. I'm telling you, you will be charged with things you've not done. You will be charged with things, آپ کے اوپر ایسے ایسے باتیں لگائی جائیں گی کہ آپ کو لگے گا کہ یار this is the thing نا, they should do it. بٹ اگر آپ اتنا خوفناک بتا رہی ہیں, نہیں خوفناک سی ہم لوگ ہی ہے نا رابعہ. my question is, اب ہم اوپنلی بات کر رہے ہیں, we are discussing something very openly. بالکل جب یہ چیز چیلنجز ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں, آپ یہ بھی تو بتائیں نا, تاکہ وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں وہ تو بھاگ نہ جائیں, ان کو ہمت بنے کہ نہیں یار یہ ضروری ہے کرنا. اس کے فائدے, اگر آپ کو ایک ڈیڈ آنیسٹ ریلیشن شپ چاہیے جہاں پر آپ ایک دوسرے کے سامنے بالکل بے خوف و خطر ہیں, جہاں آپ اپنی ڈارکسٹ ڈیپسٹ سیکرٹس بھی ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں اور برداشت کر سکتے ہیں, دین اونلی دین گیٹ ان ٹو دس. ورنہ شادیوں میں آپ کو پتہ ہے کیا کیا ابہام اور کیا کیا پردے رکھے جاتے ہیں. بہت سالوں بعد بھی آپ کو لگتا ہے یار اس بندے کو تو میں جانتی ہی نہیں ہوں بالکل بھی, اس سے کیسے شادی کر لی, کیسے نبھا لیا میں نے. سو آئی ورکنگ ایز اے ہوسٹ, interacting with people, working with a lot of social NGOs also, you come across so many people who are so unhappy in their lives because there is missing of reality and truth is there. اگر آپ کو ایک ٹروتھ کا پتہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا رشتہ ہی سچائی پہ بیسڈ ہے اور صرف سچائی پہ بیسڈ ہے, تو اس سے بڑی اور بلیسنگ آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کے سامنے, you're not, the other person is not going to judge you, I'm not going to judge him, he's not going to judge me. جب ہمیں یہ پتہ تھا تو it was easy for us. Also I feel, I don't know, I may be wrong, I think it's such a beautiful احساس کہ ایک تو آپ کسی کی زندگی میں ایک پازیٹیوٹی لے کر آ رہے ہیں, رائٹ. ایک آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جو وڈوز ہیں یا ڈائیورسیز جو ہیں وہ کرپلڈ ہوتی ہیں اور ان کو کسی سہارے کی ہی ضرورت ہوتی ہے. اٹس ناٹ ٹرو آلویز, یو نو, جیسے آپ نے بھی کہا تھا کہ مجھے نہیں کرنی, بٹ پھر بھی ایک آپ خوبصورت احساس بن کے کسی کی زندگی میں جا رہے ہیں تو اس کا کتنا اچھا امپیکٹ ہے اور اس کا کتنا ثواب ہے. ہمیں نا اللہ تعالیٰ نے واٹ ایور ڈیوائن پاور یو بلیو ان, ہمیں نا اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ ہم آئیں ہم ایک دوسرے سے لڑیں جھگڑیں, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. ایگزیکٹلی, ہمارا مذہب بار بار کہتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں اور پھر اللہ آپ کے لیے آسانی کرے. وہ آپ اس کو کارما کہہ دیں, اللہ کہہ دیں, جو میں تو آئی بلیو کہ اللہ نے میری زندگی میں ہر راستہ ایسے ہی کھول کے میرے سامنے رکھا ہے. میں بلکہ اپنے ہسبینڈ کو اور بچوں کو اکثر کہتی ہوں بیٹا کوئی غلط حرکت مت کرنا, ادھر تم نے کچھ کیا تو یوں پٹک اللہ میں نے میرے سامنے کہنا ہے بیٹا آ جاؤ, یہ رہی تمہاری سچائی. اور دس ہیز ہیپنڈ فار
ایور جب بھی کوئی کہانی کو ہو رہی ہوتی ہے نا کہیں کوک اپ, مجھے پتا ہوتا ہے انسٹنٹلی, یا تو خواب میں آ جاتا ہے یا پھر سامنے ایسے کر کے سب کچھ کھل جاتا ہے, اللہ سامنے لے آتا. اور پھر یہ بھی تو دیکھیں نا آپ, وہ بچے جو اکیلے, آپ ان کی زندگی میں کتنا پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. سو یو for anyone who's thinking of getting into some relationship like that, you're actually doing a great thing. You are, and know this kids, it's going to be tough, so do it with your whole heart. اگر تو آپ پورا اپنا آپ انویسٹ کر سکتے ہیں نا اس کے اندر تو پھر کریں. یہ بات صحیح ہے. And that person should be worth, جس آپ نے بولا نا کہ اگر وہ بندہ یا بندی آپ کو worth لگ رہا ہے, then do it, then don't think about anything else. And then go with the flow of your life. بٹ جہاں آپ کو لگے نا, آئی آلسو بلیو ان دا سیم تھنگ رابعہ, کہ اگر آپ کو لگے نا کہ یو آر فالنگ آؤٹ آف دیٹ لو, تو آپ کو اپنا راستہ الگ کر لینا چاہیے. بیکاز آئی بلیو ان ون تھنگ رابعہ, اگر آپ کی زندگی میں محبت نہیں ہے, پیار نہیں ہے, عشق نہیں ہے, یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی انہیپی. یو آر ناٹ ہیئر ٹو بی انہیپی, یو آر ہیئر ٹو انجوائے دس لائف ود پائٹی and honesty and bring happiness to others. جب آپ دوسروں کے لیے خوشی لاتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے خوشی لے آتا ہے, کہیں نہ کہیں سے آپ کے لیے there's a ray of hope standing for you and shining in the darkest day, کہ آپ کی زندگی بھی خوش ہو جاتی ہے. ہم بھول گئے ہم کہاں سے کہاں چلے تھے ہم دونوں اس وقت سے ہی ہو رہے ہیں. بٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ جب نیو ایڈیشنز ہوئے آپ کی فیملی میں تو آپ کے بچوں نے کیسے لیا, ہاؤ ڈڈ دا کیمسٹری اور دا ایکویشن چینج. لیکن آپ بیچ میں کوئی اور بات بتا رہی تھی کہ بیچ میں ایک اور چیز بھی ہوئی. ہاں, مائی ہسبینڈ ہی ڈیسائیڈیڈ ناٹ ٹو ہیو کڈس. مجھے یہ 3 بچے کافی ہیں, تو میں اور بچے پیدا نہیں کروں گا. اوکے, اب میرے لیے تو بہت بڑا چیلنج تھا. کیوں کہ ان ہنسی, تھینک یو, آئی واز ایٹ دا پیک آف مائی کیریئر. I was just like کہ ٹھیک ہے, ایک ماں تو سوچی کہ اچھا یار میری کمپٹیشن ہی ہوگا بچوں کا, اینڈ but that is choosing an easy life نا رابعہ. اب تو زندگی آسان چننے والی بات ہے. میں نے تو زندگی کبھی آسان چنی ہی نہیں ہے. I had to create a challenge for myself also. دیکھو, اگر مجھے پتا ہے نا کہ وہ انسان یہ کیپیسٹی رکھتا ہے کہ وہ میرے علاوہ اور کسی سے شادی نہیں کرے گا, شاید کسی اور کو اپنی زندگی میں یہ جگہ نہیں دے گا, شاید ابھی مطلب یہی کہہ سکتی ہوں شاید, تو یہ میرا فرض تھا ایز اے فرینڈ, ایز اے وائف, کہ اف آئی ہیڈ مائی چلڈرن ود مائی پریویس ریلیشن شپ, 3 بچے تھے, حالانکہ تینوں سیزیرین تھے, اور کوئی سنتا ہے کہ تمہارے 5 سیزیرین ہیں, میرا تمہارا دماغ چلتا ہے بی بی, تم نے اس ملک کو 5 اپنے جو نوادرات سے نوازا نا, پاپولیشن کی تباہی کی ہے تم نے. خیر, سو having kids at the peak of my career was a huge decision that I took on my own. اور بہت پیار سے میں نے اس سے کہا کہ you know what, I feel like having a kid. میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گی. جو آپ نے کہا کہ ایز اے فرینڈ میری یہ ڈیوٹی بنتی تھی, تو آپ کو لگا کہ آپ چاہتی تھیں کہ وہ فادرہڈ کو اس طرح ایکسپیرئنس کریں شروع سے, بچپن سے جو بچے کا وہ ہوتا ہے. مجھے یہ لگا, مطلب کیوں آپ, میں تھوڑی سی یہ میں بتاتی ہوں آپ کو, مجھے یہ لگا کہ اگر آج I am in a position to give him children with age and life, زندگی کے ساتھ ساتھ, پتہ نہیں دے نہیں سکوں گی شاید. if he turns around and asks me کہ تم نے تو اپنے بچوں کی خاطر مجھے اولاد نہیں دی, تو اس وقت تو میں زندگی میں پیچھے نہیں مڑ سکتی. تو میں یہ بلیم اپنے اوپر کیسے لوں گی کہ آئی ڈڈ دس؟ کیا میں ایکسپلین کروں گی کہ میں نے اپنے بچوں کی خاطر یہ کیا ہے؟ بیکاز ایسا کچھ نہیں تھا. آئی وانٹیڈ ٹو ایکسپیرینس مدرہڈ اگین, کیونکہ جب آپ اتنی چھوٹی ایج میں, جب آپ 22-23 سال کے ماں بن جاتے ہو نا, تو آپ کے لیے, آپ کو تو ابھی شادی نہیں سمجھ آئی ہوتی ہے, تو بچہ آ جاتا ہے آپ کے پاس, اور بچہ آ جائے تو بچے کے ساتھ راتیں جاگ رہے ہیں, ہسبینڈ کو ٹائم نہیں مل رہا, وہ جو لو ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے بیچ میں سے, جو جس کی خاطر آپ جڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. تو یو ڈونٹ ایکسپیرینس مدرہڈ ان اے ویری گریٹ وے. اینڈ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آئی ہیو بین اے ویری جلاد مدر اینڈ آئی اسٹل ایم. ابھی اپنی بیٹی سے بات کرنی تھی, پتہ نہیں کون سی اتنی کیوٹ, وہ چھوٹے والے دو ہیں نا, سو کیوٹ. میں تو صرف آواز سن رہی تھی, مجھے اتنا پیار آ رہا تھا, اتنے پیار سے بات کر رہی تھی, اس سے پتہ نہیں کون سے جلاد کی بات کر رہی ہے. اچھا, وہ میری جو بڑی بیٹی ہے نا, مڈل میں جو آتی ہے, وہ کہتی ہے ان بچوں کی پرورش ہم نے کی, آپ ان کا کریڈٹ نہیں لے سکتی ہیں. اینڈ دیٹس ٹرو بائی دا وے. آئی واز ڈوئنگ خبرناک, اور خبرناک میں 12 گھنٹے کی شفٹ ہوتی تھی تقریباً. اینڈ جب علی آدم ہوا تو اوبیسلی بچے سبھی چھوٹے چھوٹے تھے, وہ چھوٹی سی تھی 8-10 سال کی, تو وہ 8-10 سال کی ماں بن گئی. اس نے شی یوزڈ ٹو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ ہم, میرے ساتھ سوئے گا, میں کھلاؤں گی, میں کروں گی. سو انسٹنٹلی
وہ جو بچے تھے نا بانڈ بن گیا, تو ان میں کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. That's so